جی ابراہیم شہزاد صاحب ہیں، لاہور سے ہیں، لندن میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن سینٹ میں یوسف رضا گیلانی، اسحاق ڈار سمیت نون لیگ فضل الرحمان کے سینیٹرز نہ آنے کی وجہ سے ہاری ہے. تو نون لیگ صرف یوسف رضا گیلانی سے کیوں لڑ رہی ہے؟ اسحاق ڈار اور فضل الرحمان سے جو سوال کرنے کی جرت کیوں نہیں کرتے؟ باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی. ابراہیم شہزاد صاحب، میں آپ کا جو آخری جملہ ہے، باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، اس کے بعد اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ نماز، حتیٰ کہ مسجدوں پر بھی مسالک کے لیبلز لگے ہوئے ہیں، اور سوائے نفرت اور منافقت کہ یہ کیا ہے. اور ایسے ہی لوگ اپنی حرکتوں سے دنیا کو اسلام سے بیزار کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے یا پھر ایک امت؟ طارق مسعود صاحب علامہ اقبال کے دو علیحدہ شعروں کے مصرعے. ایک تو ان کا ایک مصرعہ ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی. ٹھیک. دوسرا وہ شعر ہے ان کا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر. یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں. آپ نے بات کی ہے کہ جی قوم بننا ہے یا امت. بھائی قوم ہی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے، امت تو بہت اب دور کو مسئلہ رہ گیا. آپ پورے عالم اسلام کا ایک نظر جائزہ لیں تو شاید دوبارہ کوئی یہ سوال ہی نہ اٹھائے. ہم تو اتنے اشروں میں ایک قوم بھی نہیں بن سکے، اور میں تو یہ لکھ بھی چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ قوم تو دور کی بات، ہم تو ہجوم بھی نہیں. اور اگر ہم ایک ہجوم ہیں تو ہجوم بھی ایسا جس کے اندر کسی نے سانپ چھوڑ دیے ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ 1-2 لاکھ کا ہجوم ہو، اس میں 1500 سانپ چھوڑ دیے جائیں، آدھا ہجوم باقی آدھے کو کچل کے گزر جائے گا. یہ تو ہمارا اچھا. قوم بنتی ہے انصاف کی بنیاد پہ، یہ یاد رکھیں. گھر میں انصاف نہیں ہوگا تو اولاد اکٹھی نہیں رہ سکتی آپ کی. انصاف سے مراد ہے ہر جگہ انصاف ہو، اقتصادی انصاف سے لے کے عدالتی انصاف تک. ہمارا اقتصادی انصاف کا یہ حال ہے کہ اس ملک کے وسائل پہ ایک اقلیت کا مکمل قبضہ ہے، جس کے نتیجے میں غریب غریب تر اور امیر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے. رہ گیا عدالتی انصاف. وہ ایک میگزین کا ریسنٹلی 2-4 مہینے پہلے میں نے اس کا ٹائٹل سٹوری تھی، پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، کرمنل، اس کی سرخی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. وہ تھی کہ اٹ punishes the poor and protects the rich. یہ ہے ہمارا عدالتی نظام. اس صورتحال میں امت بننا تو خیر بہت دور کی بات رہ گئی اب. اور اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بنو امیہ سے شروع کریں، جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی،
اور پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس ایبسائڈس، انہوں نے ان کی قبریں کھود کے، بنو امیہ کی، میں نام لوں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کن کن لوگوں کی قبریں کھودی گئیں اور ان کے ڈھانچے یا ان میں کوئی اگر بچا کچھا تھا لٹکا دیے انہوں نے۔ اس کے بعد ساری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، مار دھاڑ سے بھرپور شاہکار ہیں۔ میں چھوٹی چھوٹی دو مثالیں، صدا اقدس حسین صاحب ہیں جی اسلام آباد سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس جو جسٹس گلزار ان کا دور ختم ہوا اور نئے جو ہیں ہمارے چیف جسٹس انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین جج جن کی کارکردگی اور فیصلوں سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ اختر صاحب، میں سچی بات عرض کروں، میرا یہ شعبہ نہیں ہے، لیکن بچپن سے لے کے اب تک، یا ٹین ایج سے کہہ لو آپ، ٹین ایج سے لے کے اب تک میں نے دو ناموں کا ذکر بڑے احترام کے ساتھ لوگوں کے منہ سے تحریروں میں پڑھا۔ ایک تھے جسٹس کیانی اور ایک ہیں کارنیلیس۔ ان لوگوں کی میں نے بہت زیادہ، میں اللہ محفوظ رکھے اس ملک میں کورٹ کچہری سے، تو میرا تو یہ میدان نہیں ہے جوڈیشری یا قانون یا یہ وہ سارا، یہ سوال بہتر ہوتا اگر آپ کسی ایسے بندے سے کریں جس کا بیک گراؤنڈ ہو لاء کا۔ لیکن بہرحال یہ دو نام ہیں جن کا اگر کسی کی زبان سے سنا تو احترام کے ساتھ، ان کا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور اگر کبھی کوئی تحریر پڑھی تو ان دونوں کی شان میں لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے علاوہ بھی ہوں گے لوگ ڈیفینیٹلی، اور باقی پھر یہاں جسٹس قیوم بھی ہوتے ہیں، یہ بھی چلتا ہے۔ اور ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تکیہ کلام تھا کینگرو کورٹس، وہ عدلیہ کے بارے میں کہا کرتی تھی۔ پھر مشتاق اور ایسے جسٹس مشتاق جنہوں نے، نسیم حسن شاہ وغیرہ، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں یا پھانسی میں، جو بھی کہہ لیں آپ، ان کا بڑا وائٹل رول ہے۔ سو اٹ از اے بلینڈ، اٹ از اے مکسچر۔